اقبال نے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، جس سے عشق و محبت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس سے عشق و محبت کی مثالیں قائم کی جاتی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، جو اپنا مال نہیں پر قربان کرے وہ صدیق اکبر ہے، جو اپنی جان حضور پر قربان کرے وہ صدیق اکبر ہے، نہیں جو اپنی اولاد تک حضور پر قربان کر دے وہ صدیق اکبر ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جس کے کندھوں پر آقا سواری کرے وہ صدیق اکبر ہے، جس کی گود میں آقا آرام کرے وہ صدیق اکبر ہے، غار سوید میں جو آقا کی خاطر سانپ سے ڈسوا لے اور سانپ جس کی ایڑی کو ڈس لے وہ صدیق اکبر ہے، اللہ اکبر۔ جس کو حضور اپنے مصلی پر کھڑا کر دے وہ صدیق اکبر ہے۔ جاؤ حکم دے دے بکر کے کہ وہ نمازیں پڑھائے، حکم ہے ابھی بکر کو۔ حضرت عائشہ نے عرض کی اے میرے سرتاج یہ برداشت نہ کر سکیں گے کہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو، وہ نرم دل ہیں وہ نہیں برداشت کر سکیں گے، یا رسول اللہ وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے امامت نہیں کروا سکتے۔ حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، یہ بخاری شریف ہے، ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے لوگوں کو، بلکہ فرمایا کہ لوگوں کو یہ جائز نہیں۔ سنیں صدیق اکبر کا مقام، یاد رکھ لیں یہ مہینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ فرمایا لوگوں کو یہ جائز نہیں، بلکہ جس قوم میں ابو بکر ہو لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی ان کو نماز پڑھائے۔ جس قوم میں یہ ہوں گے اس کے امام ابو بکر ہوں گے، جس قوم میں یہ ہوں گے اس کے سردار صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جس کو حضور اپنے مصلی پر کھڑے کرے وہ کون ہے بولیے؟ صدیق اکبر ہیں۔ جس کو آقا اپنے روزے میں آنے کی اجازت دیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ جو قیامت تک حضور کے پہلوں میں آرام کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ جو یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جو انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں افضل ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جس کو قرآن کہے اذ یقول لصاحبہ وہ صدیق اکبر ہے، اور جس کو حضور کہے لا تحزن اے ابو بکر نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جن کو قرآن کہے اتقوا سب سے بڑا متقی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، سارا مان لے کر حاضر ہو گئے۔ تو اقبال سے ہم نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو کہا پھر کیا ہوا؟ حضور نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر کیا چھوڑا؟ تو اقبال کہتے ہیں صدیق اکبر کہنے لگے بولے حضور چاہیے کیا فکر عیال بھی، کیا فکر عیال بھی میں کروں؟ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا عشق رسول۔ کیا تھا یار، کیا ہے کہ سارا مان لے کر حاضر ہو گئے؟ آخر یہ اس کو کیا نام دیں گے؟ تو دس از اے عشق رسول، یہ عشق رسول ہے، یہ عشق و محبت کی داستان ہے۔ اس لیے محبت و وفا کا سب سے بڑا علم بردار وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ آپ کا عشق رسول تھا، سارا مال بارگاہ رسالت میں قربان کر دیا۔ تو کسی شاعر نے صحیح کہا نا کہ نبی کے حکم پر سب کچھ کیا قربان، خوش ہو کر وفاداری میں اب انسان کوئی پیدا نہیں ہوگا، وفاداری میں اب انسان کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نے ان کو سب سے بڑا متقی کہا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا سب سے بڑا متقی کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آپ کی زندگی کا، ان کی کچھ ڈیزائرز تھیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، آپ کی اور ہماری بھی تمنا ہوتی ہے، کوئی آپ سے آپ کا قریبی ساتھی پوچھے تمہاری کیا تمنا ہے، کیا چاہتے ہو؟ اب غور کریں، آپ سچی سچی بولنا ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے وہ لگا بھائی بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ مل جائے بس، میری تو یہ تمنا ہے۔ کوئی بیچارہ مدینے کے لیے توقع ہوگا تو بولے گا بس مدینے چلا جاؤں، اور یہی بولنا چاہیے ہیں۔ تو کسی کی کیا تمنا ہوتی ہے، کسی کی کیا ڈیزائر ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 وشز تھیں، 3 ڈیزائر، دل کی تمنا تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے، کیا چاہتے ہیں، کوئی خواہش ہے آپ کے دل میں؟
تو آپ نے اپنی زندگی کی 3 خواہشات ذکر کی اور اللہ تعالیٰ نے تینوں پوری فرمائی، تینوں پوری فرمائی۔ نمبر 1 آپ نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے النظر الیک، کہ میں نبی پاک کو تکتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، نبی پاک جب خطبہ فرماتے تو سارے صحابہ سر جھکا کے سنتے۔ 2 ایسی ہستیاں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتی تھیں خطبے کے موقع پر، اور حضور علیہ السلام ان کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے، وہ نبی کو دیکھ کر مسکراتے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم تھے۔ یہ تمنا آپ کی پوری ہوئی، اور کیسے پوری ہوئی؟ یاد کریں اس غار کو جو غار ثور ہے، اور یاد کریں اس لمحے کو جب نبی پاک نے گود میں سر رکھ کر آرام کیا۔ تو جب بندہ کسی کو گود میں لیتا ہے تو کتنی قریب سے دیکھتا ہے، وہ کیسا دیکھتا ہے، وہ کتنی خوبصورتی سے دیکھتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا ہوگا میرے آقا کی ابرو کیسی ہیں، میرے آقا کا حسن کیسا ہے، میرے آقا کا چہرہ کیسا ہے، میرے آقا کی پلکیں کیسی ہیں، میرے آقا کی مبارک آنکھیں کیسی ہیں، کتنی قریب سے دیکھا۔ یہ زندگی کی خواہش اللہ نے پوری فرمائی، النظر الیک۔ ابو بکر کی یہ تمنا ہے کہ نبی پاک کے چہرے کو تکتا رہے۔ دوسری تمنا آپ کی دوسری وش یہ تھی وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، اور میں اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں۔ تو ایک واقعہ تو میں نے سنا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر پورا مال پورا کا پورا گھر لے کر آ گئے، گھر میں دیواروں کے سوا کچھ نہیں تھا، پردے بھی لے کر آ گئے، اور وہ راہ خدا میں نبی پاک پہ پیش کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غلام ہے بلال، امیہ اس پر بہت ظلم کرتا ہے، کاش کوئی ایسا ہوتا۔ حضور نے فرمایا کاش کوئی ایسا ہوتا جو اس کو خرید کر آزاد کر دیتا، کاش کوئی ایسا ہوتا جو اس کو خرید کر آزاد کرتا۔ 40 اوقیہ، وہ بڑی رقم۔ آپ نے وہ رقم لی، امیہ کے پاس گئے، حضرت بلال پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ جب نبی پاک نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید کر آزاد کر دے، آپ گئے، امیہ کے منہ پہ وہ رقم ماری اور حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دی۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، تمنا یہ ہے کہ اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسری کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام مل جائے، قربت مل جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ تینوں تمنا آپ کی قبول ہوئی کہ آپ نے مال بھی خرچ کیا، جان بھی پیش کی، آپ نے نبی پاک کو دل بھر کے دیکھا بھی، اور آج قیامت تک آپ نبی پاک کے پہلو میں آرام فرمائیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مقام و مرتبہ یہ بیان کیا، کوئی بھی شان صدیق اکبر کو گھٹانے والا ہو اس کو یہ حدیث سنائیں کہ قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان میں بکواس کرنے والے بطور خاص سیدنا صدیق اکبر کی شان اقدس میں تنقیص کرنے والوں کو یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات چکا دیے، سب کے بدلے لے دیے، جس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا دنیا میں اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے، جس کا جو احسان تھا میں نے دنیا میں ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کا احسان میں کئی قیامت کے دن ادا کروں گا۔ یہ نبی پاک نے سیدنا صدیق اکبر کا مقام بیان کیا۔ تو اس لیے اس مہینے تو لازم ہے کہ گھر گھر سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہو۔ اور یہ کسی نے کیا خوب کہا، گلی گلی نگر نگر، میں نعرے وارے نہیں لگاتے کیا آپ لوگ، سیاسی نعرے لگاتے رہتے ہیں بس، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر۔ تو آپ کے گھر گھر ہونا چاہیے ابو بکر ابو بکر۔ اور بچوں کو بتائیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے دین کے شاعر میں سے۔ اگر ان سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ تو اللہ پاک صحابہ کرام علیہ رضوان سے سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا